وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حق بات کو واضح کر کے امت تک پہنچانا یہ آپ علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، اور بس بقیہ ذمہ داری اب آگے امت کی ہے کہ اس پر کیسے وہ عمل کرتے ہیں، کس درجے کا عمل کرتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ سے تمہاری کوئی حالت چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تم نے یعنی امت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر، آپ علیہ السلام کا کوئی طریقہ سن کر، دیکھ کر، ان کے دل میں کتنا عمل کا داعیہ پیدا ہوا، کون کتنا عمل کرنا چاہتا ہے، کون آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات میں کتنی کامیابی سمجھتا ہے، اس سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ قل لا يستوی الخبیث والطیب، آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں۔ اس میں ہر قسم کی ناپاک چیز مراد ہے، چاہے حرام اور حلال آپ کہہ لیں کہ وہ برابر نہیں، اچھا اور برا برابر نہیں، جائز اور ناجائز برابر نہیں، اسی طرح ظلم اور عدل برابر نہیں، اسی طرح فرما برداری اور نافرمانی برابر نہیں۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی کہ یہ دو چیزیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو خبیث کی، ناپاک کی کثرت تعجب میں ڈال دے، یا آپ کو ناپاک کی کثرت اچھی لگے، پھر بھی کبھی بھی خبیث اور ناپاک چیز، ناجائز اور حرام چیز حلال کے اور پاکیزہ اور طیب کے برابر نہیں ہے۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ نہ تو دنیا کے اعتبار سے، نہ آخرت کے اعتبار سے۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس کچھ مال ہے جو شراب کی خرید و فروخت کی وجہ سے میرے پاس جمع ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے شراب پہلے کافی وقت تک حرام نہیں تھی، تو کیا میں اس مال کو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو مجھے کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس مال کو جہاد میں یا حج کے اندر لگاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت اور قیمت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ نجس ہے، اب یہ ناپاک اور حرام ہے، اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے۔ اخروی اعتبار سے اس سے پتہ چل گیا کہ مارے حرام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اس پر آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے لگا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی طریقے سے آپ کے پاس مال حرام آ گیا، پتہ نہیں تھا آپ کو، اور آپ نے بینک میں سودی بینک میں رکھوا دیا، جس کی وجہ سے سود اس کے اوپر لگ گیا، یا کسی بھی شکل میں آپ کے پاس حرام آ گیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بغیر نیت ثواب کے آپ کسی مستحق کو دے دیں، اور اس انداز میں دیں جیسے آدمی جان چھڑاتا ہے، جیسے اپنے گردن سے کوئی وزن اتارتا ہے، ایسے دے دیں۔ ثواب کی نیت نہ کریں، کیونکہ حرام میں ثواب نہیں، یہ تو نافرمانی ہوئی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے کہ اے اللہ یہ تو تیری نافرمانی ہے، یہ تو کہیں عذاب نہ میرے اوپر لے آئے، تو اس لیے اس کو اپنے گلے سے، اپنے سر سے اتارو اور کسی مستحق کو مصرف کو دے دو۔ اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی اس مال کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے، وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے یہ حکم بھی جاری کیا کہ جتنے بھی ناجائز ٹیکس لگائے گئے تھے عوام پر، وہ سارے ٹیکس ختم کر دیے جائیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان ٹیکسوں کی وجہ سے ایک بڑا سسٹم چل رہا تھا،
تو ان سے کہا گیا کہ جی ان ٹیکسوں کی وجہ سے سارا مالی نظام چل رہا ہے، تو انہوں نے پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ کبھی بھی ناپاک اور پاک یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ناپاک اور نجس مال ہے بظاہر دکھنے میں بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن اس کے ثمرات، فوائد اور اس کے اثرات بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بلکہ نہیں ہوتے۔ وہ ثمرات اور اثرات بھی اپنے ساتھ خیر نہیں لاتے۔ اب آپ دیکھیں کہ مال خود تو مطلوب نہیں ہے، مال سے مطلوب تو آدمی کے لیے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ مال سے تو مقصود کپڑے ہیں، مال سے مقصود تو مکان ہے، مال سے مقصود تو گاڑی ہے، مال سے مقصود تو گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، خود مال تو مقصود نہیں۔ ایک آدمی نے مال تو بہت زیادہ حرام کا اکٹھا کر لیا، لیکن اس نے بس سنبھال کے رکھا ہوا ہے بینک میں یا کسی اور جگہ، اس کو کیا فائدہ ہے اس مال کا؟ وہ تو نیرا اس کے اوپر وبال ہے۔ مال سے مقصد تو مال نہیں ہے، مال سے مقصد تو چیزیں ہیں، اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے دی ہوئی ہیں، اس کے استعمال کی، اور کیا کرے گا؟ بستر ایک چاہیے، ایک گرمی کا ایک سردی کا، مطلب کچھ چادریں چاہیے، وہ کیا بھائی، وہ 50-60 چادریں اوپر تلے بچھا کر سوئے گا؟ کیا کرے گا؟ لیٹنے کے لیے ایک بیڈ چاہیے یا ایک چارپائی چاہیے، کیا وہ 4 5 6 7 10 چارپائیوں اوپر تلے جوڑ کر سوئے گا؟ ایک اوپر سردیوں میں رضائی چاہیے، تو کیا 5 7 10 رضائیوں اوپر لے کر سوئے گا؟ گرمی سردی کے جوتے چاہیے، کپڑے چاہیے، کیا وہ 5 7 سوٹ اوپر تلے پہنے گا؟ مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی اشیاء ہوتی ہیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان پیسے کے پیچھے ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا اس نے یہاں جینا ہے، اور پتہ نہیں اس کو کتنی چیزوں کی ضرورت۔ پھر چیزیں بھی مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ چیزوں سے مقصود تو ان کی راحت ہے، ان کا آرام ہے، ان سے مطلوب چیزوں سے، مطلب بستر ہے تو بستر سے مقصود تو آرام ہے، بستر پر لیٹ کر بھی آرام نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا؟ چیزوں سے اچھا کپڑا، اچھا جوتا، اچھی سواری سے مقصد تو عزت ہے۔ اگر وہ اچھی سواری میں بیٹھ کر بھی ذلیل ہے تو پھر سواری کا کیا فائدہ؟ ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ پھر آدمی کھانا خریدتا ہے، کھانا خود مقصود نہیں ہے، کھانے سے مقصد یہ ہے کہ انسان اس کو کھائے اور اس سے وہ لذت حاصل کرے۔ اب وہ پریشان ہے، پریشانی کی حالت میں کسی کو کھانے کی لذت آتی ہے؟ کسی کو جیل میں بند کر کے بٹھا دو اور اس کو تمہیں جیل میں رکھیں گے، تمہیں کھانے کے لیے تمہارے پسند کے مرغے اور بریانیاں کھلائیں گے، وہ کہے گا میں دال روٹی کھا لوں گا، مجھے آزاد کر دو، مجھے بند کر کے قید کر کے یہ مرغ مت کھلاؤ۔ تو کیا وہ کھانا خود مقصود نہیں ہے، اس سے لذت حاصل کرنا مقصود ہے۔ پھر لذت ہے، اس کے بعد وہ جسم میں جائے گا تو وہ بیماری نہ بنے، صحت بنے، طاقت بنے۔ ہم کیوں اچھی چیزیں کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جسم میں طاقت آئے؟ اب وہ کھانا کھایا ہے، حرام مال کا ہے، اس کے حرام ہونے کی وجہ سے وہ جسم میں بیماریاں پیدا کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا فائدہ وہ اس کھانے کو کھانے کا؟ وہ تو اگر پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ میں اس کو نکال دوں کہہ کر کے، یہ میرے لیے مصیبت بنا ہوا۔ تو دیکھیں کہ روحانی اعتبار سے وہ پیسہ آپ کو، وہ کھانا آپ کو بیماری کی طرف لے کر جا رہا ہے، پھر روحانیت کو وہ ختم کر رہا ہے، گناہ کا جذبہ آپ کے اندر پیدا کر رہا ہے، گناہ کا شوق پیدا کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ اس سے ماند پڑ رہا ہے۔ یہ حرام مال کے اثرات ہیں۔ حلال کھائیں گے، جتنا پاکیزہ ہوگا اتنے ہی نیک اعمال کی طبیعت چاہے گی، اور جتنا گندا اور نجس ہوگا وہ حرام مال کھا کر اتنا ہی گناہ کی طرف طبیعت راغب ہوگی۔ یہ اس کے اثرات ہیں۔ اسی طرح کہ انسان کا جو حرام مال ہوتا ہے وہ جیسے راستوں سے آیا ہوتا ہے انہی راستوں میں وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو حلال میں برکت ہے وہ حرام میں کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو نہ یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ اخروی اعتبار سے حرام کا فائدہ نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی حرام مال بہرحال نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک مال وہ برابر نہیں ہے۔ اسی طرح نافرمان اور فرمانبردار لوگ برابر نہیں، اگرچہ نافرمانوں کی کثرت ہو جائے۔ اسی طرح ناجائز جو کمانے کے طریقے ہیں اگرچہ ان کی کثرت ہو جائے، بندہ اس میں انوالو ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ درست ہو گیا، اب ہم بھی یوں ہی کرنے لگ جائیں۔ تو کبھی بھی ناپاک کی کثرت، کبھی بھی حرام کی کثرت، کبھی بھی خبیثوں کی کثرت، کبھی بھی نافرمانوں کی کثرت انسان کو نافرمانی پر راغب نہ کرے کہ سب کوئی بھی نہیں مانتا تو میں ہی رہ گیا ہوں، میں ہی بس مسلمان ہوں۔
کوئی اور تو ان چیزوں کی پابندی کرتا نہیں ہے، تو کسی چیز کی کثرت انسان کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ اور آگے شاہ فرما ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ خبیث کی کثرت آپ کو اچھی لگے، یہ اس اعتبار سے بھی آپ مفہوم لے سکتے ہیں کہ زیادہ مال ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، لیکن زیادہ کمانے کے لیے حرام راستہ ہے، اب حرام سے آئے گا لیکن آئے گا زیادہ، تو بظاہر تو کثرت اچھی لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ ہو کر بھی تھوڑے طیب کے برابر نہیں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے ہوش مندو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔